صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، تھوڑا سا مجھے بتا دیجئے پی ڈی ایم کہاں گیا، پی ڈی ایم کے ریزگنیشنز کہاں گئے، اور ان کی ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی، اور اس کے علاوہ ابھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک ایسا میلو قسم کا سٹینس لے لیا ہے کہ جو ایسے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ بالکل ہی پی ڈی ایم کی ہوا نکلتی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آصف زرداری صاحب بہت سینسبلی چلتے رہے، بڑے اچھے طریقے سے اپنے کارڈز پلے کرتے رہے، کبھی بھی ہیڈ آن نہیں گئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پورے اے پی سی سے لے کے پی ڈی ایم تک انہوں نے کبھی ہارڈ سٹینس نہیں لیا، بلکہ انہوں نے سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کی انکلوڈنگ دا اسٹیبلشمنٹ۔ لیکن مولانا صاحب کا سٹینس جو تھا بڑا ہاسٹائل تھا۔ سو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا پی ڈی ایم ہے انٹیکٹ ہے ابھی تک، یا ایسے ایک فگر ہی رہ گیا پی ڈی ایم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، پی ڈی ایم ہے اور رہے گی جب تک اس نااہل وفاقی حکومت سے جان نہیں چھوٹتی۔ اچھا، اور رہی دوسری بات، جو مختلف طور پر مختلف وفاقی وزراء صاحبان یا ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ جی ان سب کے پی ڈی ایم کے دو بیانیے ہی علیحدہ علیحدہ ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا بیانیہ ہے، اپنی پارٹیز ہیں، اپنا مینیفیسٹو ہے اور اپنا ہی منشور ہے، لیکن ایک بیانیہ ایک ہی ہے سب کا، وہ ساتھ ہے، لیکن وہ متفق ہے، وہ بیانیہ ہے کہ اس حکومت سے جان چھڑانے کا۔ ٹھیک ہے، اس بیانیے میں تو دو رائے نہیں ہے نا۔ اوکے، ریزگنیشن آنے تھے، وہ کہاں گئے؟ 31 تاریخ تک جی میں وہ بتا رہا ہوں، جی ریزگنیشن آ چکے ہیں، اور وہ سب جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کے اراکین پارلیمنٹ ہیں، صوبائی ہوں، قومی ہوں، سینٹ کے ہوں، انہوں نے اپنے اپنے قائدین کے پاس اپنے استعفے جمع کرا دیے ہیں۔ جب وہ فیصلہ ہوگا، دیکھیں استعفے ایک آپشن تھا نا، جو اسپیکر کے پاس کب جائیں گے؟ اسپیکر کے پاس جائیں گے، استعفے نہیں جائیں گے؟ سر جی دیکھیں بالکل جائیں گے، جب متفقہ طور پر وہ فیصلہ ہوگا کہ اس دن کو یہ استعفے جمع ہوں گے تو استعفے دے دیے جائیں گے۔ اچھا، ایک اور بات آج آپ نے بھی کہی اور دیگر میڈیا پہ بھی آ رہی ہے کہ جی مولانا صاحب کے اسٹانس میں بڑی تبدیلی آئی، انہوں نے نرم گوشہ اختیار کر لیا ہے، تو یہی بات تو حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ یہ اس طرح سے جو مولانا صاحب نے کہا ہے، تو جو ایک ان کے لیے بہت بڑی گنجائش تھی کہیں پہ موجودہ حکومت کے لیے، وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اب آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے وہ کامیاب ہوگی اور بہت جلد اس حکومت سے نجات ملے گی۔ اچھا، اس سٹینس کو آپ دوسرے طریقے سے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں، مولانا صاحب کا جو سٹینس ہے، جو میلو ہوا ہے، آپ اس کو دوسرے طریقے سے اس کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ دس از الارمنگ فار دا گورنمنٹ، بٹ what about the سٹینس جو مولانا صاحب پہلے لیتے رہے تھے، اس سٹینس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ کیا اسٹریٹجی تھی، للکار تھی، یا اب کیا اس کو how should we take it؟ یہ تو آپ نے اپنے فائدے میں جو اس کا مطلب نکال لیا۔ جی دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ جو ویسے سٹیپس ہیں جو ایک رکھے ہوئے ہیں، سب نے اپنا اپنا آپشنز رکھے ہوئے ہیں، وہ تو ہے نا اپنی جگہ پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک سخت قسم کی سامنے بات آتی تھی، لیکن اب اگر اس رویے میں، یہ میں ویسے اپنی ذاتی رائے آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر اس رویے میں کوئی نرم گوشہ آیا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہوگا، اور یہی بات جو ہے لمحہ فکریہ ہونی چاہیے حکومت کے لیے کہ جو پہلے اسی پہ بڑے سیٹسفائی مطمئن ہوتے تھے کہ جی دیکھیں ان کے جو سٹانس ہیں اور اس وجہ سے تو ان کو کوئی سپورٹ نہیں ملے گی، بلکہ وہ اور ہم زیادہ لاڈلے ہوتے جا رہے ہیں جس جگہ کا وہ ذکر کیا کرتے تھے، تو اب وہ اپنے طور پر جیسے اسے سمجھیں، لیکن میں ایک سیاسی ورکر ہوں، کارکن ہوں، میری سمجھ میں جو آئی ہے بات میں بھی غلط ہو کہ یہ بات تو بڑی الارمنگ ہے موجودہ حکومت کے لیے۔ اگر آپ لاڈلے ہو چکے ہیں، مطلب ہے کہ ان کا اگر پی ڈی ایم والے لاڈلے ہو چکے ہیں جہاں پہ آپ اشارہ کر رہے ہیں ان لوگوں کے، تو پھر اس میں نئی چیز کیا آپ کو نظر آ رہی ہے؟ آپ کو
کیا نہیں, what is new in دیکھیے this? میں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم لاڈلے ہو چکے ہیں یا ہم لاڈلے ہیں, ابھی آپ نے کہا. لیکن مجھے ایسے ایک سر میں بتا رہا ہوں نا کہ ایک سیاسی کارکن کے مجھے یہ بات تھوڑا سا سمجھ میں آ رہی ہے کہ کہیں کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے جس وجہ سے مولانا صاحب کا یہ رویہ آیا ہے, اور یہ بڑی مثبت بات ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کر دوں, ایز اے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر, ہماری پارٹی کا منشور, ہمارے چیئرمین کا ویژن یہ ہے کہ سب سے اہم جو ہمارے لیے ہے وہ پاکستان ہے, اور پھر اس کی عوام ہے, اور اس کے بعد ہمارے مقتدر ادارے ہیں جو اس حکومت کی جس کا تحفظ فرماتے ہیں اس پورے ملک کے لیے, اس کی سرحدوں کا, اس کا دیگر بہت ساری سازشیں ہوتی ہیں ہمارے ملک کے لیے. دیکھیں یہ ضروری ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی اسلامی ملک ہیں, اور اس جو پوری دنیا کو کھٹکتا ہے, اور بہت سارے دشمن ہیں ہمارے ملک کے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ اگر مستحکم ہیں, مضبوط ہیں, تو اللہ کا کرم اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ملک ہمیشہ قائم رہے گا. اور آپ نے دیکھا کہ جو اسلامی ملک جو بڑے مضبوط تھے ان کو انتشار کی طرف دکھیلا گیا, اور اس سب سے پہلے اس کے اداروں کو کمزور کیا گیا. تو ہم سب کو اس سازش کو یہ ریئلائزیشن جو ہے, شاہ جی I'm sorry I'm interrupting you, لیکن یہ ریئلائزیشن جو ہے کہ اداروں کو کمزور نہیں کرنا چاہیے, تو یہ ریئلائزیشن اتنی دیر سے کیوں آئی؟ پہلے جو یعنی کہ جو ایٹیچیوڈ تھا, جو ہاسٹائل ایٹیچیوڈ تھا میاں نواز شریف صاحب کا, وہ چینج ہوتا ہوا ہم نے دیکھا, اب مولانا صاحب کا چینج ہوتے ہوئے دیکھا. سو آپ کو کیا مولانا صاحب کئی جگہوں پہ, یہ مولانا صاحب کے لوگ کئی جگہ پہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب پچھلی دفعہ جب مولانا صاحب آئے تھے تو ان کو ایشورنس دی گئی تھی کہ کچھ عرصے بعد یا مارچ کا مہینہ یا واٹ ایور اس میں حکومت چلی جائے گی, تو وہ ایشورنس لے کے مولانا صاحب واپس چلے گئے تھے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اس بار کوئی نئی ایشورنس ملی ہے مولانا صاحب کو؟ دیکھیں میرے محترم ہیں علی محمد خان ویسے ہی سفر میں ہیں, ان کو سفر تو سکون سے کر لینے دیں, کون تو جائیں کسی منزل پہ. یہ کون سا سفر ہے, یہ آپ کون سے سفر کی نشاندہی کر رہے ہیں؟ مطلب انگریزی والا سفر یا دوسرا؟ آپ بتا رہے ہیں نا کہ وہ ان کے آپ بتا رہے ہیں نا کہ وہ سفر میں ان کے سگنلز آگے پیچھے ہو رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں سفر تو سکون سے ہو, اچھا بعد میں تو چلے.